اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، طلبہ دارالعلوم اور اس معہد القرآن کے رہنے والے طلبہ، یہ اپنے ساتھیوں کو انعام دینے کی آپ نے یہ مجلس منعقد فرمائی ہے۔ قدیم زمانے سے اس کا رواج رہا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور کامیابیاں وہی حاصل کرتے ہیں جو بڑے عزائم رکھتے ہیں، بڑے ارادے رکھتے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ بڑوں کو دیکھ کے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی محنت کرتے ہیں۔ جو پست دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے عزائم میں بلندیاں نہیں ہوتی، جو محدود ماحول کے اندر رہتے ہیں، جو علم سے حصے وافر نہیں لے پاتے، وہ سب لوگ وہ ہوتے ہیں جو الٹپ زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی یوں بھی گزر جاتی۔ ایک زندگی کو برتنا ہے، زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم جس دور میں ہیں اور جس ملک میں ہیں اور جس پوزیشن میں ہم لوگ ہیں اس وقت، امت مسلمہ ہندوستان کی، تو ہماری اکثریت جو ہے زندگی گزار نہیں رہی، زندگی ان کو گزار رہی، جیسے تیسے زندگی گزر جا رہی۔ تو یہ تقسیم انعام کی مجلس ہے، اور ان میں ان لوگوں نے انعامات حاصل کیے ہیں جنہوں نے پورے سال اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا، اور انہی شرائط پر وہ سالانہ مقابلوں کے اندر شریک ہوئے ہوں گے، اور پھر انہوں نے اپنی کارکردگی ثابت کر کے اس انعام کے وہ مستحق ہوئے ہوں گے۔ یہ چیزیں انسان کے سفر کو اور تیز گام کر دیتی ہیں، اور سبک رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہے، اس کا عزم بھی بڑھتا ہے، اس کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، وہ محنت مزید کرتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور اگر اس کے سامنے جو ہے زندگی کا اعلیٰ مقصد ہو تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتی ہیں۔ تو انسانی معاشرے میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی قدر کی جاتی رہی، بلکہ دور حاضر کے علاوہ دیکھا جائے تو سابقہ زندگی کے اندر جو خوبیاں اور صلاحیتیں انسان اکتساب کے ذریعے سے، محنت و مشقت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، وہی مبارزت کا، منافست کا، کمپٹیشن کا موضوع رہیں، اور جو خلقی اوصاف ہوتے ہیں، قدرتی اوصاف ہوتے ہیں، جس میں انسان کے کسب کو کوئی خاص دخل نہیں ہوتا، بلکہ کہ بالکل نہیں ہوتا، وہ کبھی جو ہے مقابلے کے موضوع نہیں بنے۔ اگر دور حاضر میں ہے حسینائے عالم کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے کسی کو منتخب کیا جاتا ہے، اور وہ حسینہ عالم قرار پاتی ہے، ارے اس کا حسن و جمال کا اس کے اکتسابی خوبی سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ پہلے بدصورت تھی یا تھا، کہ انتخاب جو ہے
اور توہیں کے بیچ ہوتا ہے، اس لیے پہلے ایسا تو نہیں کہ وہ خوبصورت تھی، اس کے بعد اپنی محنت سے، جد و جہد سے، توجہ سے اور توجہ سے جو ہے وہ حسین ہو گئی، وہ قدرت نے اس کو حسن عطا کیا تو تھا ہے حسن۔ مگر دور حاضر میں جو ہے اس غیر اکتسابی چیزوں کو بھی لوگوں نے کمال کا موضوع بنا لیا۔ اصل یہ ہے، یہ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان کو انسانی بنایا ہے، احسن تقویم بنایا ہے، لیکن اس میں کوئی بدصورت ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہینڈسم ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو عطائی ہوتی ہیں، یہ خدا کی دین ہوتی ہیں۔ لیکن جن صفات کو انسان حاصل کرتا ہے اپنی محنت کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے، اور اپنی فوقیت ثابت کرتا ہے، وہی ہمیشہ قابل قدر رہی ہیں، اور انہی کمالات میں آگے بڑھ جانے والوں کو ہر دور میں انعامات سے نوازا گیا۔ قرآن کریم سے بڑھ کے ہمارے آپ کے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کے لیے اس سے زیادہ سچا دستاویز اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے متعلق جتنی آیتیں ہیں، اگر میں کہوں کہ وہ آیتیں جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر جو گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں اس کی صراحت کی جا رہی ہے، اس کی ستائش کی جا رہی ہے ان آیتوں کے اندر۔ اس سے بڑھ کے انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بشارت سنا دے، رضی اللہ عنہ و رضی عنہ، یہ بشارت سنا دے۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دنیا ہی کے اندر جو ہے یہ بشارتیں سنائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ کے جو ہیں محمد اور احمد دو نام، یہ تو ذاتی نام ہیں آپ۔ اس کے علاوہ اہل سیر نے آپ کے 100 نام ذکر کیے ہیں۔ وہ نام اگرچہ سب کے سب صفاتی ہیں، مگر ان 100 ناموں جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک ایک لفظ کو آپ دیکھیے، آپ کی خوبیوں کا اظہار ہے ان ناموں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، جو کمالات اور جو صفات عالیہ اور جو اخلاق کریمہ آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں، ان پر یہ نام دلالت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے 2-4 نام ہم لوگ جانتے ہیں، اس سے علاوہ نہیں جانتے۔ مدینہ منورہ کے بھی لوگوں نے 100 نام گنائے۔ تو جس کے اندر کمالات زیادہ ہوتی ہیں، خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اپنی فوقیت، برتری وہ ثابت کرتا ہے معاشرے کے اندر، اور لوگ اس کی صلاحیتوں سے واقف ہوتے ہیں تو مختلف ناموں سے اس کو پکارنے لگتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو پکارتے ہیں۔ یہ نام جو ہیں اس کی کثرت، جتنے زیادہ نام ہوں گے کسی کے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 نام میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کے 100 صفاتی نام، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں آپ جیسی خوبیاں رکھنے والی کوئی ہستی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ کل کو جو ہے آپ کو مولانا کہا جائے گا، ابھی آپ مولانا نہیں ہوئے ہوں گے، عالمیت کی سند حاصل کر لیں گے آپ، کل سے آپ مولانا ہو جائیں گے۔ تو آپ کو کیوں مولانا کہا جاتا ہے؟ وہ پی ایچ ڈی کرنے والے یونیورسٹی میں، کیوں اس کو مولانا نہیں کہا جاتا؟ جو علم آپ حاصل کریں گے اور جو خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اس کی وجہ سے آپ کو مولانا کہا جائے گا بر صغیر کے سیاق میں۔ اور وہ چاہے جتنے کمالات پیدا کر لیں، چند ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے آپ کو معاشرے کے اندر جو ہیں تو پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ، اور مدرسوں میں انہوں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن دنیا ان کو مولانا سے بھی تعبیر کرتی ہے۔ حضرت تھانوی کے بعض خلفاء ایسے تھے، ڈاکٹر عبدالعلی صاحب وغیرہ، یا اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں جو سند یافتہ تو نہیں ہوتے، لیکن ہمارے مولانا عبد المجید صاحب بھی اسی دائرے میں آتے ہیں۔ چاہے ندوے نے ان کو اعزازی جو ہے وہ ندویت کی ڈگری دے دی ہو، لیکن ہمیشہ آپ کہتے ہیں مولانا عبد المجید صاحب۔
تو انہوں نے ان لوگوں نے، آپ مولانا اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مولانا لوگوں کی، اب لوگ جو ہے مولانا نہیں، علماء خود ہی جمع ہے، لوگ اس کی بھی جمع استعمال کرنے لگے. ابھی ایک مولوی صاحب دیکھ رہا تھا، ان کی بات سن رہا تھا میں، تو علماؤں کہتے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں میرے بھائی. اکابرین تو خیر فضلائے مدارس بھی کرتے ہیں، جو قاعدہ قانون سے واقف ہوتے ہیں. اکابر خود جمع ہے، تو اس کی کون سی جمع اکابرین آتی ہے بھائی. اور اس کثرت کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اب تو میں دل کو پہلے کڑتا تھا، اب جو ہے دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ غلط العوام بھی جو ہے فصیح ہوتا ہے، تو فصیح ہی مان لیں ہم اس کو. تو میرے بھائیوں، یہ جو القاب دیے جاتے ہیں، سمجھا، آپ کسی کو محدث کہتے ہیں اور لٹپ نہیں، کسی کو آپ شیخ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. ہم نے جامعہ اسلامیہ میں پڑھا ہے، تو ہماری سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، فارغ ہونے کے بعد جو سند ملی تو اس میں لکھا ہوا وَلَقَّبْنَاهُ بِالشیخ. اب شیخ کے 3 اطلاقات ہیں. ایک تو شاخ یشیخ شیخوخۃً، شباب کا ضد ہے، بڑھاپے کے لیے آتا ہے. دوسرا جو ہے طرز خطاب ہے، کبھی بچے کو بھی کہتے ہیں یا شیخ اسمع. اور تیسرا جو ہے یہ علمی اصطلاح ہے. علمی اصطلاح ہے. مولانا کا جو سیاق ہم لوگوں کے ہاں ہے، وہی سیاق ان کے یہاں ہے. وہ بھی جو ہے پی ایچ ڈی صرف جو ہے کسی عصری جامعات کا، اگر وہ پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہے تو اس کو وہ شیخ نہیں کہیں گے. اسی لیے کبھی کبھی آپ کسی کے نام کے ساتھ دیکھتے ہوں گے کہ حمزہ بھی لکھا ہوا ہے اختصار کے ساتھ، اور دال بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ شیخ بھی ہے اور وہ دکتور بھی ہے. وہ شیخ بھی ہے، وہ دکتور بھی ہے. تو ایک تو شیخ لقب ہے، شیخ لقب ہے. اب اس میں شیخ ہوتے تھے، اس کے بعد ایک شیخ کرسی ہوتا تھا، اور ابھی بھی ہیں شیخ کرسی. شیخ کرسی جامعہ کے اندر بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. یا الگ سے کوئی سرٹیفکیٹ دیا نہیں جاتا، لیکن طویل تجربے کے بنیاد پہ جو ہے جامعہ والے اس کو شیخ کرسی کا لقب جو ہے دے دیا کرتے ہیں. آپ حرمین شریفین میں جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے ایک شیخ ہیں، زمین میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، زمین میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. ہم نے عمر فلاطہ کو دیکھا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے امیر العام تھے، سیکریٹری تھے، وہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے. اور تپائی میں ان کے طلبہ جو ہے کتابیں رکھے رہتے تھے. اب پتہ نہیں کیا حکمت تھی، آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی. یہ جلالین وغیرہ کا وہی نسخہ جو یہاں دیوبند میں بڑا والا ملتا ہے یا ملتا تھا، وہی نسخہ جو ہے سامنے رکھے شیخ عمر فلاطہ، جو اردو میں نہیں عربی میں پڑھاتے تھے، وہ پڑھاتے تھے. ایک شیخ ہوتا ہے جو درس دیتا ہے حرمین کے اندر بیٹھ کر، کرسی میں ہوگا لیکن اس کے سامنے مائک نہیں ہوگا. اور اصل شیخ وہ ہوگا، بڑا شیخ بس ہوگا جو کرسی پہ بھی ہوگا اور مائک بھی ہوگا. تو یہ ہمیشہ سے علمی لقب کے طور پہ آیا ہے، اور یہ کافی عمر گزر جانے کے بعد یہ لقب کا عادی مستحق سمجھا جاتا تھا. میری حقیر معلومات کی حد تک جو ہے امام ابن تیمیہ اور امام شافعی، یہ 2 ایسی ہستیاں گزرے ہیں جنہوں نے عین نوجوانی کے اندر جو ہے انہوں نے شیخ کا لقب حاصل کر لیا. اور کرسی میں بیٹھ کے جو ہے جوامع کے اندر، جہاں جس بھی جامع مسجد کے اندر وہ درس دیتے ہوں گے، کرسی میں بیٹھ کے وہ درس دیتے ہوں گے، اور طلبہ جو ہے آپ کی طرح سے نیچے بیٹھے ہوتے ہوں گے. یہ شیخ لقب علمی لقب ہے، محدث علمی لقب ہے، مسند جو ہے وہ علمی لقب ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں میرے بھائی. تو یہ جو ہے آدمی القاب کا مستحق کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی کامیابی جو ہے لوگوں کے سامنے ثابت کرتا ہے، اپنا فضل و کمال ثابت کرتا ہے. تو جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے جو ہے انعام حاصل کیا، ابھی یہ معمولی چیز نہیں. یہ تو آپ کو ماشاءاللہ بڑی قیمتی کتابیں ملی ہیں، اور اب تو بہت ہزاروں کی کتابیں کبھی کبھی آپ کو مل جاتی ہیں، جو آپ نے جو ہے شاید اپنی پسند سے وہ کتابیں خریدی ہوں. تو یہ تو علمی، اس طرح کی علمی چیزیں، گویا آپ کو انعام میں کتاب دی گئی،
طالب علم کی حیثیت سے یہی چیز دیا جانا چاہیے. تو یہ چاہے اس کی جو بھی قدر و قیمت ہو، مادی قیمت چاہے اس کی جو بھی ہو، اہمیت کی حامل وہ چیز نہیں کہ کتنے ہزار کا انعام آپ نے حاصل کیا. اصل قدر و قیمت جو ہے وہ اس انعام کی ہے جس کا استحقاق آپ کو گردانا گیا، اور آپ کے اساتذہ کرام نے جو ہے آپ کو چوائس کیا کہ آپ اول دوم سوم آنے کے مستحق ہیں. ان چیزوں کو آپ کی زندگی کے سفر کے اندر مہمیز کا کام کرنا چاہیے. آپ کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، آپ کو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عین سنت ہے. آپ بھی انعام دیا کرتے تھے. یہ قصیدہ بردہ آپ نے سنا ہوگا. جس نے اس قصیدے کو سنایا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آپ خوش ہوئے، اس قدر مسرور ہوئے آپ کہ آپ نے اپنی ردائے مبارک جو ہے اٹھا کے اس کو دے دی. حضرت امیر معاویہ اپنے دور میں جب دور خلافت میں وہ آئے، امیر بنے، اول ملوک فی الاسلام، اول ملک من ملوک الاسلام ثابت ہوئے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کعب بن زہیر سے جو ہے یہ ردائے مبارک خرید لیں. حضرت امیر معاویہ جیسی شخصیت جو ہے 10 کو چیز کو 85 میں نہیں بلکہ 5000 میں خریدے. وہ اتنی رقم دینے کا وعدہ کیا ہو، لیکن انہوں نے دینا قبول نہیں کیا. لیکن ان کی وفات کے بعد جب ان کے خاندان میں جو ہے وہ ردائے مبارک پہنچی ہوگی تو حضرت امیر معاویہ لگے رہے. وہ ان کی گویا فطری عادت تھی کہ کسی کام کی ٹھان لیتے تھے تو اسے کر کے رہتے تھے، تو آخرکار وہ ردائے مبارک حاصل کی. بنی امیہ کے زوال کے بعد جو ہے وہ ردائے مبارک عباسیوں کے طرف منتقل ہوئی. عباسیوں کے بعد جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے سلاطین کی طرف منتقل ہوئی. اب اس کا حال پتہ نہیں ہوگا، تو وہ ردائے مبارک اگر ہوگی تو عثمانیہ وہ ترکیہ کی میوزیم کے اندر ہوگی، استنبول میں ہوگی جو راجدھانی ہے. تو میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انعامات تقسیم فرمایا کرتے تھے. یہ جتنے القاب ہیں، یہ صدیق ہے، یہ فاروق ہیں، یہ غنی ہیں، اور ذوالنورین ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اسد اللہ ہیں، یہ سب سیف اللہ ہیں، وغیرہ وغیرہ صحابہ کرام. ابی بن کعب ہیں، وہ اقرأ الصحابہ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، وغیرہ وغیرہ جتنے القاب ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے. میرے بھائیوں، یا ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تو نہیں دے دیا نا. ان لوگوں نے جو ہے اپنی صلاحیتیں ثابت کی اور کمال پیدا کیا، کمال کا مظاہرہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں ہر زمانے میں جو ہے اس کا رواج ہوگی. تو یہ معمولی چیز نہیں. لہٰذا اس انعام کے حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں اور کمال پیدا کروں. اور ایک دو چیزوں کے اندر نہیں، اب ایک چیز کے اندر بھی کمال پیدا کرنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن ایک سے زائد چیزوں کے اندر آپ کمال پیدا کریں تو فبہا. اور میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، یہ امتحان قریب آ گیا ہے، اس لیے آپ کے جلسے کے اندر تعداد اور کمی اور بیشی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، فتح و شکست بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. فتح و شکست میاں اتفاق ہے، لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. جن لوگوں نے اول دوم سوم انعام حاصل کیا وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں، اور جن لوگوں نے انعام حاصل نہیں کیا اور شریک ہوتے رہے اور پورے سال شریک ہوتے رہے، وہ تو زیادہ قابل قدر لوگ ہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اول انعام حاصل کرنے والا کوئی زیادہ اوور ذہانت ہو، ایکسٹرا ذہانت رکھتا ہو، ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہو، اس کی وجہ سے انعام حاصل کر لیتا ہے، لیکن زیادہ توجہ نہیں ہوتی. اس سے زیادہ قابل قدر جو ہے وہ ہے جو لگا رہتا ہے، اپنے دھن کا پکا ہے، اور وہ بہت انٹیلیجنٹ تو نہیں ہے، بہت ذہین تو نہیں ہے، مگر یہ کہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے کام میں لگا ہوا ہے.
حضرت مولانا طلحہ صاحب جو حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے صاحبزادے تھے، وہ حفظ کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ بہت کمزور تھے، تو لوگوں نے شیخ کو، بعض مخلصین ہوتے ہیں جو فوراً جا کے جو ہے شیخ ویخ کو مشورہ دینے لگتے ہیں، اپنے پیروں کو مشورہ دینے لگتے ہیں. کئی لوگوں نے جا کے مشورہ دیا کہ کہا کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، یہ حفظ نہیں کر پائیں گے، حفظ کر بھی لیں گے تو کمزور رہیں گے. شیخ نے جو ہے کسی کے نہیں سنے، کہا میاں رہنے دو، زندگی بھر قرآن ہی پڑھنا ہے اس کو، سمجھے ٹھیک ہو جائے گا قرآن، زندگی بھر اس کو قرآن ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. تو لگے رہنے والے جو ہیں زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اوور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ تھوڑے خطرات لگے رہتے ہیں. پتہ نہیں کس وقت جو ہے کس رخ پہ چلے جائیں، اپنی لائن بدل دیں، کسی کبر میں مبتلا ہو جائیں، کسی غرور میں مبتلا ہو جائیں، کسی فتنے کا شکار ہو جائیں، کسی کے ہتھے چڑھ جائیں، کسی دشمن کے ہتھے چڑھ جائیں. یہ سب ہوتا ہے بہت زیادہ ذہین لوگوں کے ساتھ. تو جن لوگوں نے جو برابر شریک ہوتے رہتے ہیں ان جلسوں کے اندر، اصل وہی کامیابی. تو میرے بھائیوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ وقت لینا مناسب نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے آنے والے امتحان میں بھی آپ کو کامیاب کرے، زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو کامیاب کرے. اور اصل کامیابی ایک مومن کے لیے تو ہے وہ کہ اللہ کی خوشنودی وہ حاصل کر جائے یا اس راستے پہ چلتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.